السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ڈاکٹر سمرا اویس اور ایک اور سیشن کے ساتھ میں لائیو آ گئی ہوں. پہلے سیشن پر مجھے اچھا رسپانس ملا اور کافی زیادہ لوگوں نے پوچھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حج کے 5 دن جو ہیں وہ کیسے گزرے اور اس میں کیا کیا ہوا. کیونکہ میں گورنمنٹ پیکیج سے گئی تھی اور شارٹ پیکیج تھا 23 ڈیز کا. اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا ہوا, کیسے ہوا, اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو سب سے پہلے تو جن لوگوں نے حج کی نیت کی ہے یا حج کے بارے میں سوچ رہے ہیں, حج پہ جانے کا ارادہ کیا ہے, وہ سب 3 دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو جی 8 ذی الحج سے جو ہے وہ احرام کی پابندیاں اور احرام کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. بڑا ہی جو ہے وہ ڈفرینس ایکسپیرینس ہوتا ہے, عمرے سے بالکل الگ ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں جو ہے وہ 2 طریقے ہیں احرام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. 2 طریقے ہیں. جو مستحب ہے, جو افضل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ غسل کریں گے, وضو کریں گے اور اس کے بعد ہم حرم چلے جائیں گے اور حرم جا کے آپ نے پڑھنی ہے 2 نفل, ٹھیک ہے, اور نفلی طواف وہاں کرنا ہے, ٹھیک ہے. مگر کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ مشکل ہو جاتا ہے حرم جا کے جو ہے وہ نیت کرنا اور وہاں پہ احرام کی جو ہے وہ نیت کرنا, احرام باندھنا. تو پھر دوسرا آپشن بھی ہے کہ آپ جو آپ کی رہائش گاہ ہے وہیں پہ آپ لوگ جو ہے وہ احرام پہن لیجئے اور نیت کر لیجئے. مگر افضل یہ ہے کہ آپ حرم جائیے, وہاں پہ آپ نفلی طواف کیجئے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ 2 رکعت نفلیں پڑھیے اور آپ حج کی نیت کر لیجئے, احرام کی پابندیوں میں آپ آ جائیں گے. اس کے بعد آپ جیسے ہی یہ سب کر لیں گے, احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے, آپ تلبیہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ تو چلتی رہے گی, آپ پڑھتے رہیں گے. اچھا, اب یہ ہوا کہ پھر ہوٹلس میں آپ کے آ جائیں گی بسز جو کہ آپ کو لے کے جائیں گی منی. منی میں آپ کو پہنچا دیں گی. منی میں آپ نے پڑھنی ہے 5 نمازیں, ٹھیک ہے. منی میں آپ نے پڑھنی ہے 5 نمازیں جو کہ ہوں گی 8 تاریخ کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 تاریخ کی فجر. یہ سب ہمیں بتا کے اور سکھا کے بھیجا گیا تھا, مگر ایسا وہاں ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ سعودیز کی مرضی سے سب کچھ وہاں ہو رہا ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے اپنے ٹائمنگز کے حساب سے سب کچھ بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اب میرے ساتھ کیا ہوا کہ ہم لوگوں کی منی میں 4 نمازیں ہوئیں, ہماری 5 نمازیں نہیں ہوئیں کیونکہ ہم منی پہنچے ہی لیٹ تھے. تو ہماری ظہر نکل چکی تھی, ہم نے ظہر پہلے پڑھ لی تھی. جب ہم منی پہنچے تو وہاں عصر کا ٹائم تھا, تو عصر, مغرب, عشاء ہم نے پڑھی 8 ذی الحج کی, اور پھر 9 ذی الحج کو فجر پڑھنے کے بعد ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا, ٹھیک ہے. تو ہم ایک اور ظہر جو ہماری 5ویں نماز تھی وہ ہم نہیں پڑھ سکے. تو یہاں سے آپ کو بہت کچھ ایسا بتایا جائے گا کہ اصل میں یہ ہے, افضل یہ ہے, افضل یہ ہے, مگر جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. نہ آپ لڑ سکتے ہیں, نہ کچھ, بسز آپ کو چھوڑ کے چلی جائیں گی. اس کے بعد یہ ایک آپشن ہے کہ آپ پھر پیدل خوار ہوتے رہیں, ٹھیک ہے, اور اچھا خاصا ڈسٹینس اور اتنی زیادہ ہیٹ میں وہاں پھر آپ خوار ہوتے رہیں گے. تو جو سب کر رہے ہوتے ہیں اسی کو آپ نے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو منی جو ہے جب ہم پہنچے تو بہت شدید گرمی تھی, 48 ڈگری 49 ڈگری ٹیمپریچر چل رہا تھا. اور منی جب گئے ہیں تو اچھا, مجھے کیونکہ یہ پتہ تھا کہ پچھلے سال جو لوگ گئے تھے, پچھلے سال جو ڈیتھس ہوئی تھیں اس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ تھا کہ بھائی ان لوگوں نے بتا دیا تھا کہ اس روم کولرز سے, مگر اس دفعہ سعودیز نے اے سیز لگا دیے تھے. تو اس لیے کافی بہتر رہا. جب ہم پہنچے ہیں جس وقت, تو میرے خیال سے انہوں نے اے سیز اسی وقت سٹارٹ کیے تھے. تو گرمی بہت شدید تھی, کیمپ کے اندر بھی دم گھٹ رہا تھا. آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹیمپریچر بہتر ہوا جب لوگ سیٹل ڈاؤن ہو گئے. اچھا, جب آپ منی جائیں گے, آپ لوگ جب حج پہ جا رہے ہوں گے نا, تو آپ کو ایپس ڈاؤن لوڈ کرنی ہوں گی. ایک ہوگی پاک حج ایپ اور ایک ہوگی نسک ایپ. تو پاک حج ایپ پہ آپ کو سارا بتایا جا رہا ہوگا, آپ کا ویزا, آپ کا ہر چیز کب آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, آپ کا مکتب نمبر, ہر چیز آپ کو پاک حج ایپ پہ جو ہے اپڈیٹ کی جا رہی ہوگی. تو منی کے لیے اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا کون سا مکتب نمبر ہے, آپ کا کون سا کیمپ ہے, آپ کا بیڈ نمبر کون سا ہے, ٹھیک ہے. مگر ایسا ہوگا نہیں. جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ آپ نے اپنا بیڈ پکڑنا ہوگا. تو جب ہم گئے, ہم تو اپنا ڈھونڈنے لگے بیڈ کے, کون سا بیڈ ہے ہمارے, یہ نمبر ہے, ہم ڈھونڈنے, تو پتہ چلا وہاں تو
آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، جیسے آپ کو سمجھ آ رہا ہے، بس آپ اپنا بیڈ پکڑ لیجیے. کیونکہ ہمارے سامنے خواتین آ رہی تھیں جن کو بیڈ نہیں مل رہے تھے اور مشکل ہو رہی تھی، یا پھر اگر ماں بیٹی ہیں تو بیٹی کو کہیں مل رہا ہے تو ماں کو کہیں مل رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ جاتے ہی اپنا بیڈ پکڑ لیجیے. اب منی میں بیڈز کیسے ہوتے ہیں؟ صوفہ کم بیڈز ہوتے ہیں وہ، اور بالکل ہی وہ پتلے پتلے ہوتے ہیں. اور بتایا یہ جاتا ہے، جب آپ کلاسز لیں گے اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ جو بیڈز ہیں وہ بالکل آپ کی قبر جتنے، اتنے ان کی جو لمبائی چوڑائی ہوتی ہے وہ آپ کی قبر جتنی ہوتی ہے، تاکہ آپ وہاں وہ فیلنگ لے سکیں کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور کتنی جگہ ہوگی. اور یقین مانیں کہ وہ اتنے کلوزلی لگے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل بیچ میں ایک بیڈ سے دوسرے بیڈ کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا. تو جب آپ سوتے ہیں اور اب آپ نے دائیں اور بائیں دیکھیں گے تو آپ کو لوگوں کی شکلیں نظر آئیں گی. تو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا سونا. اس میں پھر ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ ایک کی ٹانگیں ادھر اور سر ادھر، تو دوسرے کا سر ادھر اور ٹانگیں ادھر، تاکہ کم از کم ادھر ادھر مڑیں تو ایک دوسرے کا منہ نظر نہ آئے. تو ایسے ہی تھا، یہ ہر جگہ ایسے ہی تھا، پرائیویٹ میں بھی ایسے ہی تھا، گورنمنٹ میں بھی ایسے ہی تھا. بیڈز آپ کو اتنی ہی میجرمنٹس کے ملیں گے، تو آپ نے اسی میں ایڈجسٹ کرنا ہے. اور یہ تھیم تھا. اے سیز بہت اچھے چل رہے تھے اور اسپیس کم ہوتی ہے منی کے کیمپس میں. آپ کو سامان آپ کے پاس ویسے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ تو ہوتا نہیں ہے، مگر جتنا بھی ہوتا ہے وہ رکھنے کے لیے بھی آپ کو ذرا تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کا سامان ہوتا ہے. ایک ریک لگا ہوا ہوتا ہے اوپر، اور اس میں سے جب لوگ بار بار اپنا سامان اتار رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی آپ کے منہ پہ گر رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کے اوپر گر رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کا آپ کو ذرا خیال رکھنا ہوگا. اور سب سے زیادہ جو کیا کہوں میں، عورتوں کے کیمپس کی میں آپ کو بات بتاؤں گی کہ سب سے زیادہ جو باتیں، لڑائی جھگڑے، یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ منی میں ہوتا ہے. مطلب دنیا جہان کی باتیں میں نے منی میں سنی ہیں. ہر طرح کی عورتیں آپ کو ہر ٹائپس کی عورتیں وہاں ملیں گی. کچھ لڑاکا ہوں گی تو کچھ پیسفل ہوں گی. ہر طرح کی خواتین آپ کو وہاں ملیں گی. کوئی یہ لڑے گی کہ لائٹ بند کر دو، تو کوئی کہے گی لائٹ آن رکھو، کوئی کہے گی کہ بھائی یہ کیوں کر دیا، یہ پردہ ڈالو تو پردہ ہٹا دو. تو ہر طرح کی جو ہے نا وہاں پہ مسئلے مسائل سب ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے وہ آپ کو جب پیک دیں گے، ایک وہ آپ کو جب آپ جائیں گے منی میں تو وہ آپ کو ایک بیگ دیتے ہیں. اس کے اندر آپ کا آئی ماسک ہوتا ہے، ایئر بڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ آرام سے سو سکیں. تو میں نے تو یہی کیا تھا، میں نے آئی ماسک لگایا اور میں سو گئی، کیونکہ آپ آلریڈی اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا لائٹ جل رہی ہے نہیں جل رہی، لوگ باتیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے. کوشش کیجئے کہ اپنا سارا ٹائم جو ہے عبادت میں گزاریے اور باتوں میں نہ دھیان دیجیے. مگر کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے بیچ میں. کہیں آپ کو جو ہے وہ کوئی مسئلے سلجھانے پڑ جاتے ہیں، لائٹ آن ہوگی یا نہیں ہوگی، اے سی کی وینٹ اوپر ہوں گی یا نیچے ہوں گی، یہ سارے مسئلے مسائل آپ کو وہاں دیکھنے پڑیں گے. اور اگر غلطی سے آپ تو اچھا سمجھ کے جگہ لیں گے، اچھا ساکٹ جو ہے وہ چارجنگ کے لیے جو ساکٹ ہوتا ہے الیکٹریکل ساکٹ، وہ آپ کو کیمپ میں ایک یا دو ہی ہوں گے. تو اگر آپ کو اتفاق سے وہ جگہ مل گئی بیڈ ساکٹ کے برابر میں، تو آپ تو اپنی طرف سے سوچیں گے کہ بھئی ہمیں بہت اچھی جگہ مل گئی ہے. مگر یہ سوچ لیجیے گا آپ کو سب کے موبائل فون جو ہیں وہ چارج کر کر کے دینے ہوں گے مستقل. تو جو کہ میں نے کیا. چلیں، ثواب کا کام ہے، وہ بھی ثواب مل گیا، مگر بار بار جو ہے وہ فونز لگانے سب کے اور پھر ان کو دینے. تو بہرحال اس طرح جو ہے وہاں کی منی کی رات گزری عبادتیں کرتے ہوئے. واش رومز کا جو مسئلہ سب سے زیادہ ہوا وہ منی میں ہوا. وہ بھی میں مسئلہ نہیں کہوں گی، الحمدللہ گزر گیا. تھوڑی سی جو احتیاطیں یا تھوڑی سی جو ٹپس میں آپ کو دے سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا ٹائم 5 بجے ہے عصر کی، تو آپ نے 4 بجے واش روم جا کے وضو وغیرہ کر کے فارغ ہو جانا. کیونکہ اگر آپ جو ہے 4:45 پہ گئے تو آپ کو لمبی لائنز میں لگنا پڑے گا. تو بس یہ ایک ٹپ ہے جس کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے. تو ہم لوگ تو اس ڈر سے سوتے نہیں تھے کہ وضو ٹوٹ جائے گا سونے سے، کہ ہم تہجد پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں اور اس کے بعد سوئیں گے. کیونکہ واش روم جانا جو ہے وہ ایک بڑا کام تھا جو کہ پورے حج میں جو ہے وہ ایک مشکل ترین کام تھا. تو ویسے الحمدللہ پہلے دن تھوڑی سی پرابلم تھی کہ واش روم کی صفائی وغیرہ کا تھوڑا سا ایشو تھا، پانی کا تھوڑا سا ایشو تھا، کچھ واش رومز میں پانی بہت ہلکا آ رہا تھا. مگر جب بار بار کمپلین کی ہے تو وہ اگلے دن سے صفائیاں بھی پراپر ہو رہی تھیں بار بار، اور پانی بھی تیز ہو گیا تھا. تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بڑے صبر سے کام لینا ہے، اور آپ نے وہاں پہ کوئی اپنا غصہ اور وہ چیز شو نہیں کرنی.
کیونکہ وہی آپ کا امتحان ہے، وہی آپ کا ٹیسٹ ہے حج کا۔ تو یہ جو ہے 8 ذی الحج آپ کی مینا میں اس طرح گزر گئی۔ 9 ذی الحج کو کسی بھی وقت آپ نے اپنا سامان پیک رکھنا ہے عرفات جانے کے لیے، کسی بھی وقت وہ اناؤنس کریں گے کہ بسیں آ گئی ہیں اور آپ کو وہ عرفات لے جائیں گے، عرفات کے میدان میں۔ اور ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ یہ کہ عرفات پہنچتے پہنچتے آپ کو ظہر آ جائے گی، اور آپ نے ظہر اور عصر وہاں پہ آپ نے پڑھنی ہے کمبائن، ٹھیک ہے، مسجد نمرہ کے امام جو پڑھاتے ہیں یہ بھی بتایا گیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ امام کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اب وہ آپ اپنے اپنے جب آپ کلاسز لیں گے اور اپنے اپنے مسلک کے اکارڈنگ آپ دیکھیں گے، جو حنفی مسلک کے مطابق آپ نے امام کے پیچھے فجر ظہر اور عصر ملا کے نہیں پڑھنی، آپ نے اپنے خیموں میں رہنا ہے، اور آپ نے، یہ میں آپ کو عرفات کی بات بتا رہی ہوں، جب آپ عرفات پہنچ جائیں گے وہاں پہ جو آپ پڑھیں گے حج کے بارے میں وہ یہ پڑھیں گے کہ آپ نے ظہر اور عصر ملا کے پڑھنی ہے امام کے ساتھ مسجد نمرہ میں جب خطبہ ہوتا ہے حج کا اور سب، مگر ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ آپ لوگ اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مولویوں سے یہ بات کنفرم کر لیجیے گا۔ ہمیں حنفی مسلک کے مطابق ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے نمازیں الگ الگ پڑھنی ہیں، اپنے خیموں میں پڑھنی ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، ظہر الگ پڑھنی ہے اور عصر الگ پڑھنی ہے۔ اچھا، میں یہ آپ کو بتانا بھول گئی، جب ہم عرفات پہنچے تو وہاں کے کیمپس کیسے تھے۔ تو وہاں جیسے مینا کا اگر اتنا کیمپ تھا تو عرفات کا اتنا بڑا کیمپ تھا، اور بینکٹ ہال جس طرح یہاں ہوتے ہیں کراچی میں اس طرح کا بینکٹ تھا، بہت بڑا تھا، بہت ہیوج، بہت اسپیشیس، اور بیڈز اسی طرح لگے ہوئے تھے، ذرا اور زیادہ اچھی کوالٹی کے تھے، اے سیز اور زیادہ اچھے کام کر رہے تھے۔ تو وہاں جب ہم پہنچے ہیں، ہم نے جو ہے ہمیں وہاں رات میں پہنچا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ہمیں وہاں رات میں پہنچا دیا گیا تھا۔ پھر ہم نے وہاں جو ہے وہ تہجد پڑھی، فجر پڑھی، پھر اگلے دن جب 9 ذی الحج ہوا تو وہاں پہ جو ہے یہی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور پھر جو ہے خطبے کی تیاری شروع ہو گئی کہ خطبہ کب شروع ہوگا۔ وہاں پہ لائیو ٹیلی کاسٹ ٹی وی کے اوپر خطبہ ہمیں دکھایا گیا، سنوایا گیا، اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو یہ بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھی فیلنگ آ رہی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے جب امام صاحب نے نماز شروع کی تو ساری خواتین ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگیں۔ ہمیں آلریڈی پتہ تھا، عالمگیر والوں نے جو کلاسز ہمیں دی تھیں اس میں اتنا اچھا گائیڈ کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھنی، تو ہم نہیں پڑھ رہے تھے، اور وہ ساری عورتیں ہمیں حیرانی سے دیکھ رہی تھیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے نماز۔ بعد میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جن جن نے نماز پڑھ لی ہے وہ پلیز دوبارہ پڑھ لیجیے کیونکہ یہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے دوبارہ سے وہ نماز پڑھی۔ تو یہ سین ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کنگز کی طرف سے جو ہے سعودیہ میں حج کا جو ہے وہ کھانا آتا ہے، مندی آتی، وہ مندی آئی، وہ ہم لوگوں نے کھائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے وقوف عرفات کا۔ وقوف عرفات کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے ظہر کے بعد سے وہ تیاری شروع ہو جاتی ہے، خطبے کے بعد سے۔ عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہے وہ وقوف عرفات کہلاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ آپ نے عبادتیں کرنی ہیں۔ جو مین پورے حج کا جو مین ٹائم ہے وہ ہے۔ وعلیکم السلام، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان کے میسیجز بھی پڑھ رہی ہوں۔ تو کیا میں بتا رہی تھی، ہاں، اب آپ نے جو ہے تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، عصر کے وقت سے۔ اچھا، عصر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا، آپ ذرا پتہ کر لیجئے، کیونکہ آپ کے پاس اگر میپ وغیرہ ہوگا تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جبل رحمہ آپ کے کیمپ سے کتنا دور ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کیمپ سے آپ لوگوں کو باہر نہیں نکلنا، اور ان اے اسٹیٹ آف کرفیو آپ ہیں، ان اے اسٹیٹ آف لاک ڈاؤن آپ ہے، کیونکہ گرمی کی وجہ سے وہ لوگ سب منع کر رہے تھے جو آفیشلس تھے وہاں کے، کہ آپ لوگ اپنے کیمپ سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو ہم لوگوں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں آ رہی ہیں بڑی خوش، ان سے ہم نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم جبل رحمہ وزٹ کر کے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا اچھا کہاں ہے جبل رحمہ، کیونکہ عرفات تو اتنا بڑا ہے اور اتنے سارے یہاں کیمپس ہیں، تو جبل رحمہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کتنی واک کرنی پڑے گی۔ تو الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے کیمپ سے صرف 5 منٹ کی واک پہ جبل رحمہ ہے۔ تو ہم ہمت کر کے باہر نکلے اپنی امبریلاز اور پورے پروٹوکول کے ساتھ، پانی کی اسپرے باٹلز اور پانی کی باٹلز وغیرہ سب لے کے، اور نکلے۔ تو وہاں تو مطلب اگر نہ میں نکلتی تو میں بہت مس کرتی، اتنا مزہ آیا ہے۔ 5 منٹ میں ہم جبل رحمہ ہمارے سامنے تھا، وہ پہاڑی ہمارے سامنے تھی، اور جو ڈسٹنس تھا وہ 5 منٹ کا، اس میں وہاں پہ اتنے جوسز، اتنے پانی، اور اتنا کچھ بانٹ رہے تھے وہ لوگ جو وہاں کے لوگ تھے، مقامی جو لوگ تھے یا جو سعودی آفیشلس تھے، امبریلاز اور فروٹس اور پتہ نہیں کیا کیا۔
اور وہ پہلا دن تھا کہ اتنا زیادہ ٹیمپریچر تھا کہ میرے فون میں پہلی دفعہ زندگی میں یہ وارننگ آئی تھی کہ آپ کا فون جو ہے بہت زیادہ ہاٹ ہو گیا اور اس کو آپ کولڈ کیجیے. اور وہاں پہ وہ آئس پیکس بھی آپ کو دے رہے تھے. پھر میں نے آئس پیک کے ساتھ اپنا فون رکھا ہے تو وہ کول ڈاؤن ہوا ہے اور پھر اس نے کام کرنا شروع کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنی شدید گرمی تھی. آپ سر پہ رکھیں آئس پیکس کو, کچھ کریں, مطلب آپ ہائیڈریٹڈ رہیں. تو سامنے جبل رحمہ تھا. یہ عصر سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہم لوگ وہاں گئے, ہم نے وہاں خوب جا کے دعائیں کیں اور پھر ہم واپس آ گئے. پھر کیمپ میں آئے, عصر کا ٹائم ہو چکا تھا اور اپنے اپنے خیموں میں ہم نے عصر پڑھی. اور اس کے بعد جو وقوف عرفہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھلے آسمان کے نیچے آپ نے دھوپ میں یا سایہ ہے جو بھی ہے کھڑے ہو کے آپ نے دعائیں مانگی. تو پھر وہاں لوگوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دیں. خوب دعائیں آپ وہاں پہ مانگیں گے. آپ درود و سلام کریں گے, آپ تسبیح پڑھیں گے, آپ استغفار کریں گے, آپ خوب حمد و ثنا کریں گے, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, چوتھا کلمہ, یہ ساری چیزیں ہم وہاں پڑھیں گے اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے پڑوسی شہر والے, ملک والے, امت مسلمہ کے لیے. ان سب کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں, رو رو کے دعائیں کرنی ہیں, گڑ گڑا کے دعائیں کرنی ہیں. یہ وہاں پہ آپ کریں گے غروب آفتاب تک. عصر سے بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں تو آپ بیٹھ جاتے ہیں, آپ بیٹھ سکتے ہیں, آپ خیمے میں اپنے کیمپ میں واپس آ جائیے, آپ پانی وانی پیجیے, ذرا اے سی کی کولنگ لیجیے, پھر آپ باہر چلے جائیے. مگر غروب آفتاب سے پہلے آپ نے عرفات کا میدان نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. اس پہ ورنہ دم واجب ہوتا ہے, جو دم ہوتا ہے جانور کا ذبح کرنا. تو آپ نے وقوف عرفہ کو پورا آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. خوب جو ہے وہ دعائیں کرنی ہے گڑ گڑا کے, کہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا زندگی میں. کچھ لوگوں کے لیے یہ وقت ایک دفعہ آتا ہے. اس کے بعد جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد بسز آئی ہوئی ہوں گی. جیسے ہی سورج غروب ہونے لگے گا, مغرب کا ٹائم ہونے لگے گا, آپ کو بسز میں بٹھا دیا جائے گا اور پھر آپ نکلیں گے مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ اب بسز نے کیا کیا, مزدلفہ پہنچ کے ہمیں روڈ پر اتار دی, ٹھیک ہے. اب کافی مزدلفہ اس وقت بھر چکا تھا, کافی بھر رہا تھا. اب ہم اترے, ہم نے دیکھا کوئی جگہ سمجھ آئی تو ہم نے وہاں پہ اپنی چٹائیاں بچھا دیں. سارا سامان آپ کے ساتھ جائے گا, چٹائیاں وغیرہ, چادریں وغیرہ آپ ہی لے کے جائیں گے. روڈ پہ ایک جگہ ملی ہمیں اور وہاں ہم نے چٹائیاں بچھا دیں اور وہاں ہم سیٹل ڈاؤن ہو گئے. ایک اور بات جو ہمیں ہمیشہ سے بتایا جاتا ہے, مزدلفہ میں آپ نے جا کے کنکریاں جمع کرنی ہیں. اس دفعہ یہ نہیں ہوا. اس دفعہ ہمیں, جب ہم عرفات میں تھے وہاں پہ کیمپس کے اندر ہی ہمیں پاؤچز دے دیے گئے اور اس میں آلریڈی کنکریاں موجود تھیں کہ ہمیں مزدلفہ میں جا کے کنکریاں جمع نہ کرنی پڑیں. مگر ایک وہ دل کی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی. تو ہم لوگ جب مزدلفہ گئے تو ہم نے وہاں پہ جا کے خود اپنی کنکریاں جمع کی. 70 کنکریاں آپ احتیاطاً جمع کر لیجئے, ٹھیک ہے, یا اس سے تھوڑی زیادہ بھی کر لیجئے, کیونکہ اگر وہ کنکریاں گر گئیں نا, گری ہوئی کنکریاں آپ نہیں اٹھا سکتے, وہ مردود کہلاتی ہیں. تو آپ ان کو بڑی حفاظت سے رکھیے گا. 70 ہر بندہ جو ہے وہ کنکریاں جمع کر لے. اب مزدلفہ میں جب ہم پہنچ گئے اور ہم نے بیٹھ گئے وہاں, تو وہ رات بھی بہت ٹف رات تھی. کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہوتی ہے اور خوب دعائیں اور عبادتیں کرنی ہوتی ہیں. اب میں ہر طرح کا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ اس لحاظ سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جائیں. تو ہوا یہ کہ مطلب دن بھر جو 48 اور 50 ڈگری ٹیمپریچر رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ روڈ جو ہے وہ ہیٹ ایبزارب کر کے جو ہے وہ کھول رہی تھی جب ہم بیٹھے اس میں, کہ ہم سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. یہ چٹائیوں کا مٹیریل آپ کو پتہ ہے پلاسٹک ٹائپ کا مٹیریل تھا, اس میں اور زیادہ گرمی لگ رہی تھی. تو یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کوئی ایسا مٹیریل دیکھیں, مطلب ہمیں ایسا لگ رہا تھا جو لوگ چادریں لائے ہوئے تھے وہ پھر بھی شاید بہتر تھا, یا کوئی ایسی جگہ دیکھیے کہ آپ کو روڈ پہ نہ بیٹھنا پڑے, کیونکہ وہاں کوئی گراس والے ایریاز بھی تھے, وہ سارے فل ہو چکے تھے. کچھ جگہیں ایسی تھیں مزدلفہ میں جہاں کارپیٹنگ ہوئی ہوئی تھی اور صوفے وغیرہ رکھے ہوئے تھے. پرائیویٹ والوں کو اس طرح کی جگہیں ملی. تو یہ تھوڑے سے ڈفرینسز تھے, مگر اماؤنٹ میں بھی کتنا زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. تو اینی ویز یہ رات گزاری, آپ رات گزاریں گے, تھوڑی سی آپ آنکھ لگا لیجیے تاکہ آپ اٹھ کے آپ تہجد پڑھیں اور فجر پڑھیں. اچھا, مزدلفہ میں آپ نے کیا کرنا ہے, مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے. جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے عشاء کا وقت ہو چکا ہوگا, آپ نے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اذان ایک تکبیر ہوتی ہے. اس میں آپ کس طرح پڑھیں گے, مغرب کے فرض پڑھیں گے پہلے, پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے, مغرب کی سنتیں پڑھیں گے, پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں گے اور پھر وتر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ کام آپ کریں گے, کچھ کھائیں گے پیئیں گے, بیٹھیں گے, ذرا آنکھ لگائیں گے, اتنے میں تہجد کا ٹائم ہو جائے گا. تہجد پڑھیں گے, تھوڑا سا آرام کریں گے,
اب جو ہے دعائیں مانگنی آپ نے شروع کرنی ہیں، خوب دعائیں مانگیں گے، خوب دعائیں مانگیں گے. اور اس کے بعد جو ہے فجر کی جیسی ہی نماز ہوگی، آپ نے اول ٹائم پہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ کہلاتا ہے وقوف مزدلفہ. اس میں آپ جو ہے خوب جو ہے وہ دعائیں پڑھیں گے، آپ خوب دعائیں کریں گے. جس طرح عرفات میں وقوف عرفات تھا، یہاں پہ وقوف مزدلفہ ہوگا، اور آپ نے اس میں وہ بہت ہی بیسٹ ٹائم ہے یہ بھی قبولیت کا. یہ آپ نے کرنے کے بعد فجر کے بعد آپ نے خوب دعائیں کی، اس کے بعد آپ نکل جائیں گے منا کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس آلریڈی کافی سارا سامان ہوتا ہے. چٹائیاں تو آپ وہیں پہ چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کیا اتنا سارا سامان لاد کے جائیں گے. تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آپ اپنے ساتھ پانی وغیرہ کی بوٹلز اچھی خاصی رکھ لیجیے گا، کیونکہ ابھی تک تو کہیں بھی ہمیں پانی کا ایشو ہوا نہیں تھا، ہر جگہ ہمیں فری پانی کی بوٹلز مل رہی تھیں. مگر یہ جو راستہ تھا مزدلفہ سے منا کا، یہاں ہمیں پانی نہیں ملا. تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ پانی مل جائے گا کہیں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہمیں یہاں پہ پانی کی پرابلم ہوئی. تو کوشش کیجیے گا کہ یہاں آپ کچھ کھانے پینے کا یا پانی اسپیشلی پانی ضرور رکھیے، جوسز اور پانی وغیرہ ضرور رکھیے. اب ہم نے سوچا کہ ہم منا جائیں گے اور وہاں پہ وعلیکم السلام. ہم نے سوچا ہم منا جائیں گے اور وہاں پہ اپنا یہ سارا سامان جو اتنا تھوڑا ہیوی ہو چکا تھا، کیونکہ عرفات میں بھی اتنی ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ وہ ہم اپنے کیمپس میں رکھیں گے واپس، اور پھر تھوڑا سا فریشن اپ ہو کے اور پھر ہم جمرات جائیں گے رمی کے لیے. مگر ہوا کچھ الٹ. ہوا یہ کہ جب ہم مزدلفہ سے پیدل نکلے، راستے میں منا آیا، مگر منا کے راستے بند کیے ہوئے تھے. اب وہ سعودیز کی مرضی، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اس وقت یہ حالت ہو چکی تھی کہ بالکل چلا نہیں جا رہا تھا، اور پانی کے بغیر بہت ہی مشکل وہ سفر تھا. بس اللہ کے آسرے پہ ہم چلتے رہے. اور کہیں بیٹھنے کا راستہ، کہیں لائک آپ روڈ پہ کہاں بیٹھیں گے، سب کے سب ہجوم ایک چل رہا تھا. تو منا نہیں جا سکے ہم، اور وہ سامان لاد کے ہم رمی کے لیے پہنچے جمرات. اب جمرات جب آپ پہنچیں گے، اور جو اتنے سارے لوگ، ہزاروں لوگ ایک ساتھ جو نکلے جمرات میں رمی کرنے کے لیے، تو آپ سوچیں کیا ہجوم ہوگا. اور اس ہجوم میں جب ہم نے رمی کی ہے، اور اتنے ہیوی بیگز کے ساتھ، جس میں احرام بھی ہوتا ہے، آپ کا عبایا بھی ہوتا ہے، آپ کے کپڑے بھی ہوتے ہیں، جو آپ منا کے لیے تیاری کر کے سامان لے کے نکلے ہوتے ہیں، وہ سارا سامان آپ کے پاس تھا. کیونکہ آپ کو منا جانے کا موقع نہیں ملا کہ وہاں جا کے آپ اپنا سامان رکھ دیجئے اور ہلکے ہو کے آئیے. تو وہ سارا سامان لے کے ہم جمرات گئے، ہم نے وہاں رمی کی. اور جس طرح وہ رمی کی وہ میں بیان نہیں کر سکتی. وہ جو پہلے دن کی رمی تھی وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. وہ بہت مشکل تھی، ایسا لگ رہا تھا بس یہاں سے اب واپس نہیں جا سکیں گے اور دب جائیں گے، اتنا زیادہ رش تھا. تو میرا خیر اگلے دن ہم نے یہی سوچا تھا کہ اب ہم نے کوئی سامان لے کے نہیں آنا. وہاں سے رمی کے بعد ہم واپس اپنے منا کیمپس چلے گئے، اور وہ راستہ بھی بند کیا ہوا تھا جو شارٹ کٹ تھا. تو پورا آل اراؤنڈ لمبا گھوم کے ہمیں جانا پڑا منا کے کیمپس، اور ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں. اگر جو بھی لوگ حج پہ جانے کے خواہش مند ہیں، ابھی سے واک سٹارٹ کر دیجئے. خوب واک کیجئے، خوب واک کیجئے، خوب واک کیجئے، کیونکہ آپ دن میں 20,000 25,000 30,000 اسٹیپس وہاں چل رہے ہوں گے. اور اسپیشلی یہ دن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، مزدلفہ سے جب آپ نکلیں گے، یہ والا دن، میں یہ ساری باتیں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو گورنمنٹ پیکج والے جس طرح سے جو سفر کریں گے، یا جس طرح سے سارا کچھ ہوگا ان کے ساتھ میری ایک فرینڈ گئی ہوئی تھی جو گورنمنٹ پیکج سے گئی ہوئی تھی، الخیر کے تھرو، ون آف دا بیسٹ پرائیویٹ گروپس. اور اس کے لیے سب کچھ بہت آسان تھا. اس کے لیے ہر چیز 2 منٹ میں ہو رہی تھی. وہاں ہر چیز کے لیے ان کی بسز اویلیبل تھیں، الگ الگ روٹس سے ان کو لے جا کے سب کچھ کرایا جا رہا تھا. تو جو چیز میری 2-3 گھنٹے میں ہوتی تھی، وہ اس کی 5 منٹ میں ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، مگر اسی مشقت کا نام حج ہے، اور جتنی زیادہ مشقت اتنا زیادہ اجر. تو آپ رمی کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ نے 7 کنکریاں اپنے پاس رکھنی ہیں، ایکسٹرا رکھ لیجئے، 10 رکھ لیجئے. کوئی گر جائے یا کچھ ہو جائے یا کوئی نہ لگ سکے تو آپ ایک دو ایکسٹرا رکھیے اپنے ساتھ. سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور تھم کے بیچ میں آپ اس کو پکڑیں گے، اور تھوڑی دور 4-5 ہاتھ کے فاصلے پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہہ کے آپ ایک ماریں گے. زور سے ماریں گے کہ وہ اس کے دائرے میں گرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر باہر گر گئی تو آپ واپس نہیں اٹھا سکتے، وہ مردہ کہلائے گی. اسی طرح آپ 7 کنکریاں ماریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے 1-2 مس ہو گئی ہیں تو آپ 1-2 ایکسٹرا کنکریاں مار دیں گے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا. یہ آپ کی رمی پہلے دن کی کمپلیٹ ہو گئی. آپ نے سب سے بڑے شیطان کو جو ہے وہ
جس کو کہتے ہیں جمرات الکبریٰ، اس کو آپ نے پہلے دن مارنی ہے بس. درمیانے اور سب سے چھوٹے شیطان کو نہیں مارنی ہے. پہلے دن کی رمی آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. اب آپ جو ہے واپس اپنے مینا کے کیمپس میں آ جائیں گے. اچھا، جن لوگوں نے خود آپٹ کیا قربانی، جس طرح ہم تھے، ہم نے اسی وقت رمی کرتے ہی ہم نے کال کر دی کہ ہماری قربانی کرا دو، تو ود ان 5 منٹس ہماری قربانی ہو گئی. پھر ہم مینا کے کیمپس میں آئے، وہاں نہائے دھوئے اور احرام کی پابندیوں سے ہم نکل آئے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا حج کا ایک مین پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے آپ کی قربانی ہو جائے گی، جسے کہتے ہیں دم شکر. ٹھیک ہے، وہ آپ کی قربانی ہو جائے گی. اور پھر مرد جو ہیں وہ پورا اس طرح پھروائیں گے. ٹھیک ہے، اور خواتین جو ہیں وہ سر کے 1/4 حصے میں سے کسی جو ہے وہ 1 انچ کے بال کٹوائیں گے اوور آل. تو یہ آپ کا احرام کی پابندیوں سے آپ نکل آئے. اور اب آپ کا رہ گیا طواف زیارت، جو کہ ایک بہت مین پارٹ ہے آپ کے حج کا. اگر آپ کا طواف زیارت نہیں ہوا کسی وجہ سے، تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ چاہے فلائٹ ڈیلے کرائیں، آپ کچھ بھی کریں، آپ نے طواف زیارت کر کے ہی واپس آنا ہے. تو ہم نے تو اس دن نہیں کیا طواف زیارت. 10 ذی الحج کو ہم نے نہیں کیا، ہم نے 11 ذی الحج کو کیا، کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ تھک چکے تھے. 11 ذی الحج کو جا کے ہم نے طواف زیارت کیا. اور پھر 11 ذی الحج کو آپ دوسرے دن کی کنکریاں ماریں گے. اب آپ نے جو ہے وہ چھوٹے شیطان کو مارنی ہے، پھر درمیانے شیطان کو مارنی ہے، پھر بڑے شیطان کو مارنی ہے. 7 کنکریاں. چھوٹے شیطان کو مارنے کے بعد بھی آپ دعا کریں گے قبلہ رو ہو کے. درمیانے شیطان کو مارنے کے بعد بھی آپ قبلہ رو ہو کے دعا کریں گے. مگر بڑے شیطان کو مارنے کے بعد آپ نے دعا نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا دوسرے دن کا ہو گیا. اسی طرح تیسرے دن آپ کریں گے. مگر تیسرے دن آپ غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دیں گے. مینا چھوڑ کے آپ مکہ آ جائیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور آپ مینا میں ہی رہ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک اور دن وہاں رکنا ہوگا. تو یہ اوور آل جو ہے آپ کا حج کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر جب آپ مکہ چھوڑ رہے ہوں گے تو آپ کریں گے طواف وداع. طواف وداع میں صرف طواف کرنا ہے آپ نے، کوئی اس میں سعی یا کچھ ایسا نہیں ہے، بس آپ نے طواف وداع کرنا ہے اور یہ آپ کا حج کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اوور آل جو گورنمنٹ پیکیج کا حج تھا وہ مجھے تو بہت اچھا لگا. کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی. آپ نے کچھ ٹپس کو فالو کرنا ہے. آپ نے سامان اپنے ساتھ سب سے کم رکھنا ہے، بہت ہلکا سامان اپنے ساتھ رکھنا ہے. جتنا کم سے کم سامان آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا اچھا حج ہوگا اور اتنا آرام سے آپ کا حج ہوگا. اسپیشلی جب آپ رمی کرنے جمرات جا رہے ہیں، تب تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک پانی کی بوٹل ہو یا ایک چھوٹا سا کوئی آپ کے پاس بیگ ہو جس میں آپ کے ضرورت کے ڈاکیومنٹس یا پیسے وغیرہ ہوں. دیٹس اٹ. کوئی ہیوی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں اتنے دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پس جائیں گے، کچل جائیں گے سامان کے چکر میں. اور دوسری جو ٹپ دینا چاہوں گی، جو کسی نے ہمیں نہیں بتائی تھی، جب پہلے دن ہم گئے اور ہمیں جو مشکل ہوئی تھی وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ ہم گھستے ہی جو جیسے ہی ہم انٹر ہوئے ہم نے وہیں پہ کنکریاں مارنے کی کوشش کی. نہیں، آپ چلتے رہیے، کیونکہ وہ جو ایک شیطان ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے. آپ چلتے رہیے چلتے رہیے چلتے رہیے. جب آپ اس شیطان کے اینڈ پہ چلے جائیں گے وہاں پہ آپ مارنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ زیادہ تر جو میجورٹی ہے نا وہ شروع میں ہی کوشش کرتی ہے، تو اینڈ تک آتے آتے رش بہت کم ہو چکا ہوتا ہے. یہ ٹپ ہم نے 2nd اور 3rd ڈے ٹرائی کی اور ہم نے بہت آرام سے اپنی رمی کی. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. پانی جو ہے وہ آپ نے پانی کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ یہ جو مزدلفہ سے جو جمرات تک کی واک تھی، اور پھر جمرات سے فوراً آپ کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے کہ آپ جو فجر کے ٹائم سے نکلے ہوئے تھے اور اب ظہر ہو گئی، ظہر ہونے والی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دیں گے. کہیں بھی آپ نہیں کھڑے ہو سکتے بیچ میں، بس آپ نے چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے. اور پھر وہاں سے جمرات سے رمی کر کے آپ نے واپس مینا کے کیمپس میں آنا ہے. تو یہ سارا جو ہے بہت لمبا، یہ بہت تھکا دینے والا سفر تھا. اور اس میں پانی کا نہ ملنا، پانی ہمیں ملا جمرات پہ، اور وہ ایک ایسا تھا ٹنل کی طرح، ایک روڈ چلا جا رہے ہیں، نہ آپ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں سوائے آگے جانے کے، جمرات جانے کے. کیونکہ رائٹ لیفٹ پہ آپ کو مینا ہوگا اور مینا آپ جا نہیں سکتے، راستے بند تھے. اگر آپ کو راستے کھلے مل جائیں، ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے بند ہوں، ویسے کھلے ہوئے ہوتے ہوں، تو پھر یہ ہے کہ آپ مینا جائیں گے، وہاں اپنا سامان رکھیں گے اور آرام سے تھوڑا فریشن اپ ہو کے ذرا آرام سے آپ نکلیں گے رمی کے لیے. جب تک یہ ہوگا رش بھی تھوڑا چھٹ چکا ہوگا.
تو یہ کچھ ٹپس ہیں، اور اوور آل گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اور سعودی گورنمنٹ نے بھی مل کے بہت اچھا کیا، کہیں بھی ہمیں کوئی ایسا تکلیف نہیں ہوئی۔ کھانے کا تھوڑا سا پرابلم آیا تھا مکہ میں، کیونکہ وہ اکارڈنگ ٹو آور ٹیسٹ بڈس نہیں تھا، مگر وہی بات ہے کہ ہم کھانے تو گئے نہیں تھے۔ اگر آپ کو نہیں اچھا لگ رہا، اگر آپ سے نہیں کھایا جا رہا، آپ کچھ اور کھا لیجیے، بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، اور سستے مہنگے ہر طرح کے آپشنز ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، آپ فروٹ کھا سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو کھانا از ناٹ اے میجر ایشو، بٹ یس اف یو آر ٹیکنگ سرٹن اماؤنٹ تو آپ اچھا کھانا بھی رکھ سکتے ہیں۔ کھانے کی میں برائی نہیں کر رہی، مگر ہاں لائک اٹ واز ٹیسٹ لیس ایز کمپیئر ٹو مدینہ۔ مدینے کا کھانا واز ایکسلنٹ۔ اب آپ جا رہے ہیں حج پہ، یو نیڈ انرجی، یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ ٹو ایٹ نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیں گے۔ اینڈ وین یو آر گوئنگ اینڈ یو آر ناٹ ایٹنگ اینی تھنگ کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ٹیسٹ، وہ کمپلین کرتے تھے، تھوڑی بہت سالو ہوتی تھی کمپلین۔ باقی سامان آپ اپنے ساتھ تھوڑا سا رکھیے، چائے وائے کا وہ ہم لے کے گئے تھے اپنے ساتھ سامان۔ الیکٹرک کیٹلز آپ کو ہر جگہ ملیں گی، پتی چینی اور ایوری ڈے وغیرہ، یا پھر وہاں سے آپ کو المرائی کا فریش دودھ مل جائے گا۔ تو چائے کیونکہ ہمارے جو مرد حضرات تھے ان کو وہاں کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو چائے مستقل ہم لوگوں نے خود بنائی۔ تو یہ بیسکلی آج جو میں نے آپ کو بتایا، یہ 5 دن ہمارے کیسے گزرے وہ آپ کو بتایا ہے۔ باقی انشاءاللہ آگے کچھ سیشنز کروں گی، جس طرح کا رسپانس آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو اور کوئی سوال کرنا ہے اور کچھ جاننا چاہتے ہیں گورنمنٹ حج کے حوالے سے تو ضرور بتائیے گا۔ فلائٹس ور ایکسلنٹ۔ فلائٹ میں کیونکہ گورنمنٹ والوں نے آپ کے اوپر نہیں ڈپینڈ کرتا کہ آپ کون سی فلائٹ آپٹ کرتے ہیں، تو کسی کو جو ہے وہ سعودی ایئر لائن ملی، کسی کو سرین ملی، کسی کو PIA ملی، تو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا۔ ہمیں سرین ملی، اور سرین کے بارے میں میں نے بہت کچھ سنا ہوا تھا، بیڈ ایکسپیرینسز لوگوں کے، تو میں کافی ڈری ہوئی تھی، مگر الحمدللہ بہت اسموتھ اور بہت زبردست فلائٹ تھی، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی۔ اینڈ اٹ واز دا فرسٹ فلائٹ، پہلے بھی میں 2 دفعہ عمرے پہ گئی ہوں، کہ جس میں مجھے ذرا سی بھی ٹربولنس نہیں فیل ہوئی۔ اٹ واز اے ویری اسموتھ لینڈنگ، ویری اسموتھ ٹیک آف، اور ایوری تھنگ واز سپرب۔ ہیٹس آف ٹو پاکستانی گورنمنٹ، ہیٹس آف ٹو سعودی آفیشلز، ایوری بڈی جنہوں نے ہمارا حج اتنا اچھا کروایا۔ اور جو بھی سوچ رہا ہے گورنمنٹ پیکج سے جانے کے لیے، ضرور جائیں، آئی ہائیلی ریکمینڈ۔ اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔